اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال بالخصوص تحریک انصاف کے ناکام دھرنے کے بارے میں۔ اس سلسلے میں ہم 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا یہ کہ کیا ریاست بھوکلاہٹ کا شکار تھی کہ اس نے خود ہی پاکستان کو بند کر دیا؟ دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کا یہ دھرنا ناکام کیوں ہوا؟ تیسرا یہ کہ پاکستان کے محنت کش طبقے، کسانوں، مزدوروں، طالب علموں، نوجوانوں اور سوشلسٹ قوتوں کا موقف کیا ہونا چاہیے اس تشدد کے بارے میں اور اس بیانیے کے بارے میں جو ریاست نے تحریک انصاف کے بارے میں اور تحریک انصاف نے ریاست کے بارے میں بنا رکھا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ یہ کہنا کہ حکومت نے خود سے پاکستان کو بند کر دیا دراصل ریاست کی بھوکلاہٹ کا نشان تھا، یہ ایک غلط تجزیہ ہے۔ ممکن ہے کہ ریاست کچھ حد تک بھوکلاہٹ کا شکار ہو، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریاست اب کچھ عرصے سے کافی اعتماد کا اور کافی کانفیڈنس کا اظہار کر رہی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا یہ اعتماد کسی حد تک غلط فہمیوں پر بھی مبنی ہو، لیکن اس اعتماد کا ایک اظہار یہ تھا کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا۔ اس اعتماد کے پیچھے مختلف وجوہات ہیں۔ IMF کی طرف سے ملنے والا قرضہ، فوج کے اندر ہونے والی بعض تبدیلیاں، اور یہ کہ ہر بار انہوں نے تحریک انصاف کے دھرنوں کو کسی حد تک ناکام بنا دی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ نظام عمران خان کی 2 صوبوں میں مقبولیت کو نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن تحریک انصاف کی سیاست کو، اس کے دھرنوں کو ناکام بنانے میں ضرور کامیاب ہوئے۔ اور بعض سازشی مفروضے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ دھرنا حکومت کے ساتھ مل کر کیا گیا۔ ممکن ہے اس میں کچھ حقیقت ہو، ہم اس تحقیقات میں نہیں جاتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ چاہے حکومت بھوکلاہٹ کا شکار تھی یا نہیں تھی، انہوں نے ریاست کی قوت کی مدد سے اس دھرنے کو بری طرح ناکام بنایا ہے، اور اب محض سوشل میڈیا کے اوپر کسی قتل عام کا ٹرینڈ چلا کر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اس کامیابی سے ریاست کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ سمجھنا کہ محض عمران خان کی سوشل میڈیا کے اوپر مقبولیت سے اس ریاست کو، اس نظام کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، یہ ایک بالکل غلط تجزیہ ہوگا۔ دوسری اہم بات جس پر بہت زیادہ تجزیہ اس وقت مین سٹریم میڈیا پر بھی جاری ہے کہ یہ دھرنا ناکام کیوں ہوا۔ PTI کا موقف یہ ہے کہ ریاستی جبر کی وجہ سے ناکام ہوا۔ بلا شبہ ریاستی جبر ایک اہم عنصر تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ریاستی سرپرستی کی عادت ہے۔ یہ ان کو پہلی دفعہ ریاست سے ٹکر لینے کی سیاست کرنی پڑ رہی ہے، اور انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ریاست سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ اس ناکامی کی اصل وجوہات ریاستی جبر کے علاوہ بھی ہیں۔ پہلی بات، تحریک انصاف کے پاس ایسی تنظیم موجود نہیں ہے جو ایک کامیاب تحریک چلا سکے۔ یہ ایک کلٹ ہے۔ باقی بڑی سیاسی جماعتیں اگر ایک خاندان شاہی یا ڈائناسٹک پولیٹکس کرنے والی تنظیمیں ہیں تو یہ ایک کلٹ، ایک فرد کے گرد گھومنے والی ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب تنظیم کے اندر گراس روٹ سطح تک تنظیم سازی موجود نہ ہو، اس کی قیادت میں جمہوری بحث مباحثے کی روایت موجود نہ ہو، فرد واحد سارے فیصلے کرتا ہو، اور ایک ایسا فرد واحد جو خود کو عقل کل سمجھتا ہو، تو پھر آپ ایک مناسب حکمت عملی اور مناسب تنظیم سازی نہیں کر سکتے۔ دوسرا عنصر حکمت عملی کا تھا۔ تحریک انصاف کا خیال تھا کہ وہ ایک دھرنے سے، ایک جھٹکے میں عمران خان کو رہا کروا لیں گے، اور یہ دھرنا بھی شاید 126 دنوں والے دھرنے کی طرح چل سکے گا۔ کبھی بھی تحریکیں ایک جھٹکے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ تحریکیں مسلسل قربانی مانگتی ہیں، مسلسل تنظیم سازی مانگتی ہیں، تنظیمیں مسلسل ایک حکمت عملی مانگتی ہیں
یہ ایک دن کا، ایک عمل کا، ایک ایکشن کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ تحریکیں اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ آپ پاکستان کی حالیہ تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں 2 تحریکیں شاید ایسی تھیں جنہوں نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی۔ ایک طرف وکلا کی تحریک تھی جو لگ بھگ 1 سال چلتی رہی۔ دوسری طرف اکاڑا کے کسانوں کی تحریک تھی جو لگ بھگ 15 سال چلتی رہی، اور تب جا کر کافی حد تک اس نے اپنی کامیابیاں حاصل کی اور اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئی۔ اور ابھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اکاڑا کی تحریک مکمل طور پر کامیاب ہو گئی ہے۔ ہم بلوچ مسنگ پرسنز کی تحریک کی بات بھی کر سکتے ہیں، ہم پشتون تحفظ موومنٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں، جو کئی سالوں سے تحریکیں چلا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن وہ کوئی ایک جھٹکے میں اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف مڈل کلاس کی جماعت ہے، متوسط طبقے کی جماعت ہے، جو امیر طبقے کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے۔ مڈل کلاس بہت زیادہ لمبا عرصہ کبھی بھی قربانیاں دینے پر تیار نظر نہیں آئی۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر ایک مانی جانی بات ہے کہ مڈل کلاس بہت لمبا عرصہ انقلابی سیاست نہیں کرتی، اور تحریک انصاف تو کوئی انقلابی جماعت ہے بھی نہیں۔ اس پر پھر سے کبھی بات کریں گے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، یا تھوڑی دیر بعد میں بھی بات کریں گے۔ ایک اور اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک پوسٹ ٹروتھ پارٹی ہے جس میں سوشل میڈیا پر بے شمار انحصار کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی مدد سے آپ اپنے رہنما کی، آپ اپنی سوچ کی مقبولیت کو کافی حد تک برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن تحریکیں نہیں چلا سکتے۔ اور بعض اوقات مسلسل جھوٹ کے نتیجے میں آپ کے سچ بھی تسلیم نہیں کیے جاتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دھرنے کی ناکامی کے بعد بھی تحریک انصاف نے کوئی سبق سیکھنے کی بجائے یہ ٹرینڈ چلا دیا ہے کہ شاید ڈی چوک میں کوئی بہت بڑا قتل عام ہوا ہے۔ ہم اس واقعے کی، اس کی تفصیلات میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں کریں گے، کیونکہ سچ دونوں طرف سے بیان نہیں کیا جا رہا اور ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔ لیکن اس دھرنے کی ناکامی کے حوالے سے ایک آخری بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تحریک کی کامیابی کے لیے اگر تنظیم سازی نہیں ہے تو آپ کو عوام کے ایک بڑے حصے کی حمایت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس دھرنے میں پنجاب کی طرف سے کوئی نہیں گیا، سندھ اور بلوچستان میں تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی کسی قسم کی سماجی بنیادیں موجود نہیں ہیں۔ جو دھرنے میں شرکا پہنچے وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا سے آئے، اور اس قسم کی مقبولیت جو وکلا تحریک کو ملی، اس قسم کی مقبولیت جو مقامی سطح کے اوپر اکاڑا کی کسان قیادت کو ملی، وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہی موبلائزیشن کے حوالے سے۔ آخری بات، کیا محنت کش طبقے کو، ترقی پسند قوتوں کو ریاست کا ساتھ دینا چاہیے یا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس پر ریاست جبر کر رہی ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ دونوں کا نہیں۔ ہمیں ہر قسم کے ریاستی جبر کی مخالفت کرنی چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ہو، وہ جماعت اسلامی پر ہو، وہ کسانوں پر ہو، وہ پی ٹی ایم پر ہو، وہ بلوچوں کے خلاف ہو۔ ہمیں انسانی حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ اس حد تک ہم کسی بھی صورت تحریک انصاف کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ جو ان کے جمہوری حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، اور انسانی حقوق کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی سیاست کی کسی طور حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تحریک انصاف کے منشور میں اور مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے منشور میں رتی برابر فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ نیو لبرل ہے۔ یہ زیادہ جبر کے ساتھ نجکاری کرنا چاہتی ہے، یہ زیادہ جبر کے خلاف کے ساتھ کسانوں کے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ جب لاہور میں کسانوں پر ایک ایسی آنسو گیس چلائی گئی جس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی گزر چکی، تو اس وقت کے
تحریک انصاف کے وزیر شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ اس ضائع ہوئی گیس کو ہم پھینک تو نہیں سکتے تھے، اس کو کہیں تو استعمال کرنا تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ خڑ کمر میں کس طرح پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں پر گولیاں چلائی گئیں اور اس کا دفاع کیا گیا۔ پچھلے 2 دن سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان اور عمران ریاض جو ان کے غیر سرکاری ترجمان ہیں، ان کے پرانے بیانات چلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور درست طور پر کر رہے ہیں، چاہے ان کی نیت کچھ بھی ہو، کہ یہ سارے اقدامات جن کی آج تحریک انصاف مخالفت کر رہی ہے وہ یہ خود بھی اپنے دور حکومت میں کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ تینوں سیاسی جماعتیں منافقت کا بہترین نمونہ ہیں۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے منشور کی بات کریں گے۔ تحریک انصاف ایک عورت دشمن جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا بانی بطور وزیر اعظم یہ کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی ریپ کا شکار ہو جائے عورت تو اس کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے۔ یہ وکٹم بلیمنگ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر عالمی میڈیا کے سامنے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے فاروق بندیال کو الیکشن ٹکٹ دے دیا تھا۔ فاروق بندیال شبنم، اداکارہ شبنم کے خلاف جو ایک جرم ہوا تھا، شدید جرم ہوا تھا، اور موجودہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین ریپ سکینڈل ہے، اس کے مرکزی مجرم تھے۔ اتفاق سے وہ سابق چیف جسٹس عطا بندیال کے فرسٹ کزن بھی تھے۔ اس شخص کے گلے میں تحریک انصاف کا پرچم والا مفرل ڈالتے ہوئے تصویریں آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جو عمران خان کے ساتھ یہ تصویر کھینچی گئی تھی ان کی۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو IMF سے قرضے لے کر پاکستانی معیشت چلانا چاہتی ہے۔ یہ قرضے عوام ادا کرتی ہے اور اشرافیہ کی جیب میں جاتے ہیں۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو 2018 کی انتخابی دھاندلی کے نتیجے میں آئی تھی۔ صرف 2024 میں انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، 2018 میں بھی ہوئی تھی۔ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے ایک ایسے وقت میں جب کسی حد تک یہ غلط فہمی پنپ رہی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو سکتی ہے، اس نے فوج کے ساتھ مل کر پہلے ہائیبرڈ نظام کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس سیاسی جماعت کا بالکل کوئی ایسا ایجنڈا، کوئی ایسا منشور کا نقطہ نہیں ہے جس کی ترقی پسند نقطہ نظر سے محنت کش اور مزدور حمایت کر سکیں۔ محنت کشوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک اپنی سیاسی جماعت، اپنی ٹریڈ یونینز، اپنی تنظیمیں، اپنا میڈیا تشکیل دیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے محنت کش طبقے کے پاس اس ظلم سے، اس ظالمانہ نظام سے نجات کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ پوڈ کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔